نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز بلند رکھتے ہوئے 3 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آواز اس سے بھی تھوڑی جی بلند فرما لیں۔ 3 مرتبہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و منور و مقدس پر درود و سلام کا تحفہ ہدیتاً تحفتاً پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی محترم، نہایت ہی مکرم، ذی حشم و محتشم، لائق صد عز و جاہ، واجب ہزارہا تکریم و تعظیم و اکرام و ادب و احترام، صاحبزادہ والا شان، فرزند ارجمند، امام الخطبہ، حضرت علامہ مولانا سعید احمد سے فاروقی، صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ مطیع الرسول صاحب، جناب جواد ربانی صاحب، ملک محمد رفیق صاحب، مخدوم جوید ہاشمی صاحب، مخدوم شبیر ہاشمی صاحب، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام گزارش یہ ہے کہ میں اس مسجد میں خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بزرگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بلا لیا کہ تو جو پورے پاکستان میں خطاب کرتا ہے پہلے ہمیں سبق سنا، صحیح حدیثیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا مطیع الرسول صاحب نے تقریباً 4 مرتبہ میرے ساتھ رابطہ کیا، کوئی ایسی مسٹیکیں ہوئیں کہ میں ان کو ٹائم نہ دے سکا، اور اس مرتبہ میں نے یہ سوچا تھا کہ لاہور میں ایڈمٹ تھا میں سروسز اسپتال میں، تو ان کا رابطہ ہوا، میں نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا، اس لیے کہ حضرت علامہ مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ وہ میرے مربی تھے، وہ میرے محسن تھے، اور ہماری کوئی تقریب ایسی نہیں ہوا کرتی تھی وہاں بھٹیاں شریف میں کہ اس میں علامہ نظامی صاحب تشریف فرما نہ ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے صاحبزادگان سے میرا ذرا قرب اتنا نہیں رہا جتنا ان کے ساتھ تھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان کی تربت پہ ہزارہا کروڑہا بے شمار رحمتیں عطا فرمائے، اور وہ ہیں اور ان کے صاحبزادگان کو متفق رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ مسجد شاہی توتلا والی کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے، اور جتنے دوست آپ آئے ہیں آپ آج اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر کے جائیں۔ میرا موضوع ذرا خشک سا ہوتا ہے، پہلے تھوڑا اس کو سمجھنا پڑتا ہے، تو میں تو 10 دن تقریر یاد کرتا رہا ہوں، علماء کا سٹیج ہے تو میں ختم شریف کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن یہاں آتے ہی یہ حکم ملا ہے کہ آپ نے عشق رسول پہ بات کرنی ہے، تو یہ بیان ہو چکا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، تو آپ نے اس کے رسول پہ بات کرنی ہے، تو میں نے مختصر تلاوت کی ہے قرآن کریم کی، تو اس کے تحت میں آج آپ کو تھوڑی سی
باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری 2-3 عادتیں ہیں، یہ میں پہلے بیان کر دوں۔ ایک تو میری عادت یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ زور سے سبحان اللہ کہیے اور اب بنانے پھاڑ دو، اب ٹوپی اتار دو، اب کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ سینے پہ چوٹ لگے تو آدمی خود بخود سبحان اللہ کہے تو پھر بات بنتی ہے، اور یہ مار پیٹ کے اور بھیک مانگ کے یہ سبحان اللہ کہلوانا میری عادت میں نہیں ہے۔ ویسے بری بات نہیں ہے سبحان اللہ کہلوانا، میری عادت نہیں ہے۔ ویسے بھی سید منگتے کھاندہ چنگا نہیں لگدا، سید در در جاندہ چنگا نہیں لگدا، جے ڈاوی خشک ہو جاوے دریا ناصر شاہ پر نہر نو ترلے پاندہ چنگا نہیں لگدا۔ تو یہ ایک میری عادت ہے، آپ مجھے بھیک نہ منگوائیے گا، کوئی بات اچھی لگے تو ان کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ فرما دیجیے گا۔ اور دوسری میری عادت یہ ہے کہ میں آدمی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ گھٹنوں میں سر دے لیتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ کہا آپ کو دعوت دی ہے، سید بھی ہیں، بلوایا بھی ہے، خطیب بھی ہیں، تو اوپر دیکھیں گے تو آپ کے ماتھے 10 روپے کا ٹیکہ لگانا پڑے گا، نہ دیکھیں گے نہ دینا پڑے گا۔ تو یقین کیجئے خدا کی قسم، جو جانتے ہیں مجھے 37-38 سال ہو گئے میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ ابا حضور فرمایا تھا بیٹا بندوں سے مانگو گے تو پھر بندے بندے سے مانگو گے، اگر رب سے مانگو گے تو وہ تمہیں بندوں کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تو میں مکہ والا بھی نہیں ہوں، اور یہ حضور کے نام کے ہوتے ہیں، یہ ویل آپ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھیے گا۔ تیسری میری عادت یہ ہے کہ میں بوڑھوں سے واز نہیں کرتا۔ یہ نوجوان طبقہ جو ہے، یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں مولوی از بیک ورڈ، مولوی دقیانوسی، مولوی شرارتی، یہ مولویوں کی حلوے کی لڑائی ہے۔ آج میں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ سنیو بریلویو، یہ رونے کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، اکابرین سے دور کیا جا رہا ہے، گندا لٹریچر بھیج کر، گندی فلمیں دکھا دکھا کے ان کے ذہن سے محمد عربی کی محبت چھینی جا رہی ہے۔ لیکن وہ بے وقوف نہیں جانتے ان سے یہ محبت چھیننے والے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھلکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تھا بھی قرآن، ہے بھی قرآن، رہے گا بھی قرآن، تھے بھی خدا، ہیں بھی خدا، ہوں گے بھی خدا، تھے بھی مصطفیٰ، ہیں بھی مصطفیٰ، رہیں گے بھی مصطفیٰ، یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو آج سٹوڈنٹ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ میں نے خود بھی بی ایس سی میڈیکل سائنس کے ساتھ کیا ہے الحمدللہ، اور غزالی زماں کی جوتی میں بیٹھ کر کچھ سیکھا ہے۔ ابھی عالم نہیں بن سکا، ان کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں۔ یہ میں خوشامد نہیں کر رہا، میرے ساتھ جو ملا ہے اسے پتہ ہے میں کچھ بھی نہیں، میری ہستی ہے کیا۔ میں خاک چھانتا تھا، مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے، اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے یہ تو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میں تو اس گاز کب کا مر گیا ہوتا، ان کے ٹکڑوں نے پال رکھا۔ یا علی مشکل کشا علی۔ تو ان سٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ کیجئے گا، بس میرے پاس ٹائم 30-35 منٹ مجھے عطا فرمایا گیا، یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ اتنا ٹائم بھی میرے لیے کافی ہے۔ تو عرض کیا تھا هو الاول والآخر، اس کا ترجمہ یہ ہے وہی اول ہیں وہی آخر ہیں، یہ صرف ترجمہ ہے، وہی اول ہیں وہی آخر ہیں۔ یہ قرآن پاک کلام تو اللہ کا ہے، قول میرے رسول کا ہے۔ قول میرے بولیے، مجھ سے بات کیجئے، یہ قول میرے کہاں لکھا ہے؟ قول رسول کا ہے۔ قرآن نے خود ارشاد فرمایا انہو لقول رسول کریم، میں اللہ کا کلام ہوں اور مصطفیٰ کا قول ہوں میں قرآن کریم۔ تو اب جب یہ قول ہوا مصطفیٰ کا، کلام ہوا خدا کا، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ بنانے میں اللہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور بننے میں مصطفیٰ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اور یہی بات سٹیجوں پہ فاروقی صاحب کرتے ہی ہیں، جن کا کمال نہیں ہے۔ میں کرتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ آپ سب کہیں ہمارے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو اور جو بھی کہتا پھرے محمد اول بھی ہیں اور محمد آخر بھی ہیں۔ بس آج میں نے یہی بات کرنی ہے اپنے ٹائم میں۔ کون ہے مصطفیٰ کا دشمن؟ جو مصطفیٰ کے کمالات نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ حضور کا دشمن ہے۔
حضور کا ویری ہے، مصطفیٰ کا موذی ہے، جس نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا وہ حضور کا دشمن ہے۔ اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، رہتا ہے وہ امریکہ میں، باپ اس کا یہودی النسل ہے، ماں اس کی کرسچن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب پی ایچ ڈی کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم نے بہت ریسرچ کر ڈالی، بجلی بنا دی، ایٹم بم بنا دیا، کلاشن کوفے بنائیں، ٹی وی بنائے، موبائل نکال دیے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ریسرچ کروں آدم سے لے کر آج تک اعلیٰ انسان کتنے آئے ہیں، اعلیٰ انسان۔ یہ جو زبان سے جملہ آپ بول رہے ہیں میں آپ کو نہیں کہتا، خود کہہ رہے ہیں تو پھر محبت سے کہیے۔ خود بولیں تو پھر محبت سے بولیں، بولیں۔ ہم بولیں گے تو بولو گے کہ بولتا ہے، خود بولیں کہ تب بولیں گے جب آپ کی قبروں پہ بلڈوزر پھیر دیا جائے گا۔ مہربانی کر کے بولنا سیکھیے، لڑے نہیں، کلاشن کوف نہیں اٹھائیں، سنیوں پر بولنا سیکھیے۔ اپنے لیے نہ بولیں، جائیداد کے لیے نہ بولیں، اولاد کے لیے نہ بولیں، محمد کی شان کے لیے بولیں اور بڑھ چڑھ کر بولیں، شوق میں بولیں۔ کوئی نعرہ لگوانے والا ہے تو میں حیدر کی اولاد میں سے ہوں، مجھے انکار نہیں ہے، پر نعرے سب لگوائیں، شروع سے آخر تک سارے نعرے لگوائیں۔ اللہ بس ٹائم ختم ہونے والا ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ جتنی توجہ ہے اتنا جواب دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا ریسرچ کریں کہ آدم سے لے کر آج تک اعلیٰ انسان کتنے آئے۔ کہتا ہے میں کنٹریز گیا، وہاں کی لائبریریاں کھنگال ماری، میں نے وہاں سے کتب لیں، بکس لیں، ان کی اسٹڈی کی اور سوچا کہ ان سے اعلیٰ انسان تلاش کیے جائیں۔ کہتا ہے کہ میں 5 سال کے نتیجے کے بعد اس جگہ پر پہنچا کہ آدم سے لے کر آج تک 1000 مینز جو ہیں سپر مین ہیں۔ کتنے؟ بولیے۔ 5 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے قلم اٹھائی، کاغذ اٹھایا کہ ان 1000 آدمی میں لکھوں، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارے انبیاء افضل ہیں، ہمارے صحابہ افضل ہیں، ہمارے اہل بیت افضل ہیں، ہمارے اولیاء افضل ہیں، ہمارے فقراء، صلحاء، علماء یہ سب افضل ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا فرما رہا ہے انتم العالون انتم العالون انتم العالون، میں نے تمہیں اعلیٰ بنایا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بات سن رہے ہیں کہ نہیں؟ میں تو سبق سنانے آیا ہوں، جاتے ہوئے فاروقی صاحب نے اگر پیار سے گلے لگا لیا تو سمجھوں گا کہ کچھ بات بن گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا شاہ جی خدا حافظ، تو پھر یہی سمجھوں گا کہ نظامی صاحب کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، آج میں ان کے دروازے پہ آیا ہوں تو کچھ لے کے ہی جاؤں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے کہ پھر میں نے جب قلم کاغذ اٹھایا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر، یہ تو میں نے 1000 چنا، اس میں سائنسدان بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، ان میں پریزیڈنٹ حضرات بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں۔ ان 1000 میں چھان بین کروں اعلیٰ سے اعلیٰ کتنے ہیں۔ کہتا ہے پھر 5 سال اس ریسرچ میں لگا رہا۔ جب میں 10 سال کے بعد میں نے چیک کیا تو معلوم ہوا آدم سے آج تک جو ہیں وہ 1000 ہیں، اور ان 1000 میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے وہ ہیں only 100۔ 100 آدمی ایسا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر میں نے قلم کاغذ اٹھایا، دل میں خیال آیا کہ اب وہ لکھیں ان کی سوانح عمری۔ جب لکھنے بیٹھا تو فاروقی صاحب وہ مائیکل ہارٹ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ 1000 میں سے 100 چنا تھا، اب یہ نمبر وائز ان کو لکھوں، ان میں پہلا نمبر کس کا بنتا ہے، دوسرا کس کا بنتا ہے، تیسرا کس کا بنتا ہے۔ اب نگاہیں ادھر ادھر نہ جائیں کیونکہ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اب بلایا ہے تو مہمان تو آئیں گے، صبح تک روزہ رکھنے کے وقت تک مہمان آئیں گے۔ اب مہمانوں کا استقبال کے لیے ہم نے صاحبزادہ مطیع الرسول صاحب کو رکھا ہوا ہے، وہ ویلکم کہہ رہے ہیں، وہ پروٹوکول دے رہے ہیں۔ آپ میری طرف نگاہ رکھیں، فاروقی صاحب کو دیکھتے رہیں، سنیں۔ صوفی صاحب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیں۔
میں کہہ رہا ہوں کہ پروٹوکول کے لیے ایک آدمی ہمارا بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ پروٹوکول دے گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ پروٹوکول دینا بھی مہمانوں کا حق ہے، لیکن ایک آدمی ہم نے کھڑا کر دیا، وہ عزت کر رہا ہے، وہ سلام دعا کر رہا ہے، آپ میری طرف دیکھیں۔ کہتا ہے یہ جملہ بہت ہے، کانوں سے نکل گیا تو سمجھ نہیں آئے گا، علماء کو اور سٹیج والوں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو سنیں۔ وہ کہتا ہے 15 سال کے بعد، پہلے سنا 1000، پھر 100 میں سے جب لکھنے بیٹھا تو سوچا پہلا نمبر کس کا بنتا ہے، پھر 5 سال ریسرچ کی، 5 سال کے بعد اس نے کتاب چھاپی، کتاب لکھی جس کا نام رکھا The 100 People۔ کتاب میں اس نے پہلے صفحے پر لکھا کہ دوستو میں 15 سال کی کاوش و کوشش کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ the last but is the first، the Muhammad may peace be upon him، هو الاول والآخر۔ کوئی پہلا اعلیٰ انسان ہے تو وہ محمد ہے، کوئی آخری اعلیٰ انسان ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جب یہ کتاب چھپی تو بازاروں میں آئی، حاجی نیاز احمد صاحب کے کتب خانے پہ آئی، بوہڑ گیٹ میں آئی، حرم گیٹ میں آئی، داتا حجویری کے کتب خانے پہ آئی۔ عاشق پڑھتے گئے اور ٹھنڈ پڑتی گئی، منافق پڑھتے گئے اور جلنے لگے۔ وہ مائیکل ہارٹ خود لکھتا ہے اپنے قلم سے، کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ لیٹرز آئے کہ ظالم تو نے اگر پہلا نمبر دینا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتا، فرق نہیں پڑتا تھا، اگر نبیوں میں سے دینا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیتا، نوح علیہ السلام کو دیتا، تو نے یہ کیا ظلم کیا کہ محمد کو پہلا نمبر دے دیا۔ وہ کہتا ہے 5 لاکھ مجھے فون کالز آئیں کہ تو اگر پہلا نمبر دینا چاہتا تھا تو کسی اور نبی کو دیتا، محمد پاک کو نہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے پہلے تو مسلمان ہمیں جینے نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے بچے اگر کپڑے کی ٹوپی مل جائے تو فابہہ، نہیں تو وہ لیلن کی ٹوپیاں لے لیتے ہیں، وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سب سے اولا والا۔ نہیں یہ 29 بھی لیلۃ القدر ہے، تاک رات ہے نا یہ 29 کی۔ تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ منصور ملنگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عطا اللہ کی سرنگی کی گارنٹی نہیں ہے، نصیب و ننگی کی گارنٹی نہیں ہے، مصطفیٰ کی نعت کی گارنٹی ہے، گارنٹی۔ جب سیدنا حسان نعت پڑھتے تھے تو مصطفیٰ لبوں کو چوم لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسان منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے دشمنوں کو سینے پہ مونگ ڈلو، ان کو بتا دو مصطفیٰ کا شان کیا ہے۔ آج بتایا تو امام نے، امام کی تقلید میں سینے کا زور لگاؤ۔ کوئی نواب ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، کوئی مخدوم ہے تو وہ اپنے گھر میں ہے، کوئی مفتی ہے، علامہ ہے، وہ اپنے گھر پہ ہے۔ جو کہتا ہے میں محمد کے گھر کا بھکاری ہوں، سینے کا زور لگائے اور کہے سب سے اول۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب حامد علی سعیدی صاحب کو، جو ہمارے پاکستان کے مانے ہوئے نقیب ہیں۔ نقیب کیا ہیں؟ بس اب میں ان کی تاریخ میں جاؤں پھر 35 منٹ گزر جائیں گے۔ آپ ذرا تقلید کریں امام احمد رضا کی اور فرمائے سب سے اول نبی۔ مجھے جملہ یاد ہے کہ نظامی صاحب فرمایا کرتے تھے بات حق کہتا ہوں میں نظامی ہوں، حرامی نہیں ہوں۔ ارے اس کی مسجد میں بیٹھ کر نظامیوں والا ثبوت دو، سب سے اللہ ہمارا نبی، بھائی سب سے بڑے گھبرا رہے ہیں، بچوں کی آواز آنی چاہیے، سب سے فرنٹ سیٹ والوں کو بہت سہولت ہوتی ہے، یا تو 7ویں سیٹ پہ بیٹھے ہیں، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو پھر ڈرائیور کا ساتھ میں سب سے نبی، بھائی سب سے بالا۔ میرے امام نے فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، بجھ گئیں
جس کے آگے سبھی مشعلیں، رے شمع وہ لے کے آئے را نبی، بھائی شمع کون سی شمع ہے وہ؟ وَنُنَزِّلُ 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 مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ شِفَاء 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 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شمع وہ لے کے آ، بات کو آگے بڑھائیں، آگے بڑھائیں نا بات کو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کرسچنز کے خط آئے، یہودیوں کے آئے، ہندوؤں کے آئے کہ مصطفیٰ کو پہلا نمبر نہیں دینا تھا۔ اللہ اکبر، تم نے کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا 5 لاکھ لیٹرز آئے ہیں، ان کو خریدوں، لفافے، پھر مہر، پھر قلم، کاغذ، تو پتہ نہیں یہ کتنا میرا خرچہ ہو جائے گا۔ 5 روپے کی کارڈ پڑے، مختلف ممالک میں جانیے 20 کی بھی بڑھ سکتی ہے، تو یہ تو میرا کم از کم کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا۔ اس کی ریاست میں نیوز پیپر ہے، اخبار، اس کا نام ہے دا ٹائمز۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا فرنٹ پیج لیا اور اس پر اس نے لکھا ہیڈ لائنز، سرنامہ۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے کال کی ہے اور مجھے خط لکھے ہیں کہ مصطفیٰ کو پہلا نمبر نہیں دینا تھا، میں دلائل دے رہا ہوں، بے حیائی کا چشمہ اتار کے غیرت کی اینک لگا کے پڑھو، محمد کا پہلا نمبر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اب علماء کرام اس نے 80 دلیلیں دی ہیں اس یہودی کے بیٹے نے اور کرسچن ماں کا دودھ پینے والے نے۔ بس آخر میں آپ کو نقطہ سمجھا جاؤں گا، سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، روز سمجھاتے رہتے ہیں آپ کو۔ اس نے 80 دلیل دی، 80 دلائل ہیں اس کے پاس۔ مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس مصطفیٰ کی شان کی ایک دلیل بھی نہیں ملتی۔ ارے مسلمان کہتے پھرتے ہیں کہ شیطان کا علم تو نص سے معلوم ہوا، مصطفیٰ کے علم کی کون سی دلیل ہے؟ ارے ظالمو، ان بے ایمانوں کو تو تیرے محمد کا شان نظر آ گیا، تجھے شان نظر نہیں آیا۔ ارے تو کتابیں لکھتا پھرتا ہے، مجھے کہنے دو، ہم امن چاہتے ہیں، ہماری جماعت اہل سنت پاکستان کی خیر خواہ ہے، ہم بم درود والے ہیں، بم برود والے نہیں ہیں، لیکن اپنا مسلک بیان کرنا ہمارا حق بنتا ہے۔ ارے یہ کہتے پھرتے ہیں حسین حرام موت مر گیا، حسین باغی تھا، وہ ہندو ہے دلو رام کوسری، اس نے لکھا ادنا سا میں بندہ ہوں، قابل توقیر نہیں، تقریر میری قابل تحریر نہیں، اتنی سی التجا ہے مسلمانوں سے، گو میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ اور وہ بھی ہندو عورت ہے، سیدی صاحب جانتے ہیں، جس نے کہا حسین اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا۔ ہائے ہائے، حسین اگر بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ ارے ہندوؤں کو تیرے اہل بیت، تیرے مصطفیٰ کا شان نظر آیا، کرسچنز کو تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ تمہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، خدا را گمراہ مت ہونا۔ اب اس نے 80 دلیلیں دی، 80 کا ٹائم فاروقی صاحب نے نہیں دیا، تو 2 دلائل پیش کرتا ہوں، اگر ٹائم بچا تو تیسری بھی دے دوں گا۔ مجھے پتا ہے نا آپ نے مہمانوں کو بلایا ہوا ہے، ہم خود پروگرام کرتے ہیں 3 دن کا، سیدی صاحب جانتے ہیں، تو مہمان کی عزت نہ کرنا بھی یہ بھی شومی ہے۔ پہلی دلیل اس نے دی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لاکھوں میں خط آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دیتا۔ وہ کہتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھی، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دلیل دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے، کرسی ڈالی ہوئی ہے، ان کی قوم سامنے بیٹھی ہے، اور قوم کون سی تھی؟ یا بنی اسرائیل، جو اسرائیل کی اولاد تھی وہی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اسرائیل کون تھے؟ وہ تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، قرآن میں ثابت ہیں، اسرائیل اور یعقوب۔ ان کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام، بنیامین، شمعون، راحیل، کلہم وغیرہ۔ تو ان 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی، 12 برادریاں، 12 خاندان، 12 فیملی، صرف یہ تھی ان کا امت کلمہ پڑھنے والی۔ تو یہ 12 قومیں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے پانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسبر ان اصلی رکعتین،
تھوڑا سا صبر کر لو، میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اوپر سے حکم کیا آتا ہے۔ سجدہ کیا موسیٰ کلیم اللہ نے، تو آواز آئی، اب یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، کہا ڈنڈا تیرے پاس ہے، پانی مجھ سے مانگتا ہے، میں نے تجھے ڈنڈا عطا کر دیا، یعنی تجھے اختیار دے دیا، ایسا کرو یہ عصا مارو پتھر پہ تو پانی آ جائے گا، تیرے پاس ڈنڈا دے دیا تجھے۔ تو آپ نے وہ عصا مبارک مارا تو ایک چشمہ نکل آیا۔ یوسفی ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے پانی لیا، یہ انگریز دلیل دے رہا ہے، اس نے پانی پیا، اللہ اکبر، جب اس نے پانی پی لیا تو دوسرا یوسفی، تیسرا یوسفی، چوتھا یوسفی، لین لگ گئی یوسفیوں کی، 11 قومیں کھڑی رہیں۔ تو نبی درمیان میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی تم کیوں نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا یہ کنواں ہمارے شریکوں کا ہے، ہم شریکوں کے کنویں سے نہیں پیتے، ہمیں تو علیحدہ علیحدہ کنواں بنوا دو، ہم تو کٹھے نہیں پیتے۔ تو قرآن کہتا ہے، عرض کی مولا یہ اکٹھے نہیں پیتے، اللہ فرمایا تیرے بن کے نہیں پیتے، نخرے دکھا رہے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتے۔ تو میں قہار تھا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، میں بتا دیتا ان کو، لیکن تیرے بن کے کہہ رہے ہیں۔ تو فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے، تو انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا علیحدہ علیحدہ۔ اب وہ کہتا ہے مائیکل ہارٹ تم کہتے ہو اسے پہلا نمبر دو، جو 12 برادریوں کو اکٹھے نہیں پلا سکا، بیٹھا بھی درمیان میں تھا نبی کلیم تھا، اس کی شان میں کوئی گستاخی کرنا کفر ہے، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم تو گستاخی کسی نبی کی بھی نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کی بات ہے کہ ایک برادری چھوڑ 12 برادریاں تھیں، اکٹھے چشمے سے نہیں پلا سکا، تو درمیان میں بھی بیٹھا ہو، وہ کہتا ہے مدینے آؤ۔ ہم نے کہا آ گئے، کہتے ہیں 1450 سال گزر گئے، نبی درمیان میں بھی نہیں بیٹھے، پردہ پوش ہیں، چاہے اللہ والوں کو نظر آتے ہوں، عام امتی کو نظر نہیں آتے، سامنے بھی نہیں ہیں، برادریاں 12 نہیں ہیں، 12 فیملی ان کی نہیں ہیں، کروڑوں ہیں، زبان ان کی علیحدہ علیحدہ ہے، رنگ علیحدہ علیحدہ ہے، نسل علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی آدھے وات والا، کوئی آدھے کہا کیا حال ہے، کوئی آدھے کہا کدوں آدھا پہ، کوئی آدھے استھڑائی ماش ہے، آدھا ڈوڑائی خورے، کوئی آدھے سائیں سٹھائیں خبروں چاجوں سب ٹھیک آہن، کوئی آدھے دسل، کوئی آدھے ای چیز، فارسی، عربی، انگریزی، پوربی، پچھمی، پشتو، سندھی، وہ تو کہتا ہے کروڑوں برادریاں، اور نبی نظر بھی نہیں آ رہے، 1450 سال ہو گئے، ایک چشمے زمزم پہ اکٹھا کھڑے کیے، آج تک اکٹھا پی رہے ہیں وہ علیحدہ۔ ارے بھائی نعرہ گڑبڑ ہو گیا، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، نعرہ لگوانے والا بھی مصطفیٰ کی شان کے مطابق نعرہ لگائے، اور جواب دینے والے بھی محمد کے امتی ہونے کا ثبوت دیں، اور محمد کا یہاں ہونے کا ثبوت دیں۔ کھڑا ہو جائے ایک آدمی نعرہ لگوانے والا، اور دل سے نعرہ لگوائے، مہربانی۔ کہتا 1450 سال گزر گئے، اور ایک چشمے زمزم پہ اکٹھا کیا، آج تک علیحدہ نہیں ہوئے۔ وہ کہتا ہے تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر دو، نبی تو ہیں، سلام کرتا ہوں، لیکن برادریوں کو 12 کو اکٹھا نہیں کر سکے، اس نے کائنات اکٹھی کر دی، تم کہتے ہو اس کو پہلا نمبر دو۔ بے وقوفو، حق یہ بنتا ہے کہ لکھو the last but is the first the Muhammad may peace be upon him هو الاول والآخر، پہلا آخری اعلیٰ انسان مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ دوسری دلیل وہ یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پہلا نمبر دے دو، وہ کہتا ہے نوح علیہ السلام کی طرف ہو، میں نے کہا آ گئے، کہنے لگے ان کی عمر تھی 1400 سال، بولیے زور سے بولیے، اگر مزہ آ رہا ہے تو مزے سے بولیے، 1400 سال، اور تقریر کی 950 سال، کتاب فرماتے رہے، تبلیغ کرتے رہے سعیدی صاحب 950 سال، اور مرید ہوئے 70۔ کتنے مرید ہوئے؟ کتنے سالوں میں؟ 950 سال کی تبلیغ میں، 1400 سال باقی عمر گزر گیا، تبلیغ تو کی نا 950 سال، تو مرید 70 بنے۔ وہ کہتا ہے جو 950 سال تبلیغ کرے 70 مرید بنے، اس کو پہلا نمبر دلواتے ہو؟ مدینے آؤ۔ وہ کہتا ہے نبی پاک کی ظاہری عمر کتنی ہے؟
میں نے جملہ کیا بولا؟ ظاہری. کیا بولا؟ کیا بولا؟ باطنی میں آئیں گے تو جبریل کہتا ہے میں بنا بھی نہیں تھا، مصطفیٰ تھے. اور قرآن پڑھا جاتا تھا، خدا پڑھتا تھا اس کی شان میں یاسین والقرآن الحکیم. اول ہے یہ، توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ ادھر مدینے میں آئیں، سرکار کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ کہا 63 ایئر، 63 برس. کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 63 برس کوڈ نہیں کرنے دوں گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے 40 سال تو انہوں نے تبلیغ ہی نہیں کی، خاموش پھرتے رہے. وہ کہتا ہے 63 میں سے 40 نکالو، باقی کتنے بنے؟ وہ کہتا ہے 23 سال بھی سب تبلیغ نہیں کی. کبھی بدر میں لڑائی ہو رہی ہے تو کبھی احد میں ہو رہی ہے، کبھی یرموک میں ہے تو کبھی تبوک میں ہے، اور کبھی ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، کبھی ہجرت مدینہ ہو رہی ہے. ایک جگہ تو ٹکنے نہیں دیا ظالموں نے. تو وہ کہتا ہے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ 63 کی برس کی عمر سب کاروبار نکال کے سرکار نے 11 سال تبلیغ فرمائی ہے. وہ کہتا ہے 11 سال تبلیغ کا اثر دیکھو. 950 سال والے کے 70 مرید ہیں، 11 سال والے. وہ کہتا ہے جس ملک میں گیا ہوں صبح کو آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. سیدی صاحب آپ اتنا کہہ دیا میرا دل اتنا ہو گیا، کیونکہ میں خطیب تو ہوں نہیں، میں تو آپ سنیوں کا کتا ہوں. خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بالنے والے پر لعنت اللہ علی الکاذبین. میں کتا ہوں تمہارا، ادنا سا خادم ہوں، پتہ نہیں سید ہوں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں گیلانی ہو، حضور غوث پاک کی اولاد سے ہو. تو سنو، سید کا کام کچھ اور ہے. سید کتے لڑانے نہیں آیا، طویل دھاگے کے لیے نہیں آیا. سید صرف دنگلوں کے ٹھیکے اٹھانے کے لیے نہیں آیا. سید کا کام یہ ہے توحید پہ حملہ ہو، نبی کی شان پہ حملہ ہو، عزت قرآن پہ حملہ ہو. سر کٹا دے، بچے ذبح کرا دے، لیکن اپنا دین بچا دے، مصطفیٰ کا دین بچا دے. یہ سید کا کام ہے. اپنی بخشش مانگتا پھرتا ہوں. آپ کی میری کلوز ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ سعید فاروقی ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ نظامی صاحب کے بیٹے ہیں، ایک عاشق کے بیٹے ہیں. ارے گھبرائیے نہیں، آپ توحید کا اقرار زور سے کیجئے. کیوں؟ ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. اللہ کو مانو اللہ کی تجلیات کے ساتھ، مصطفیٰ کو مانو مصطفیٰ کے کمالات کے ساتھ. ارے سنو، میں نے مرنا ہے. ملتان شہر سے شاید میرے جنازے میں کوئی جائے نہ جائے. ہو سکتا ہے فاروقی صاحب، سعیدی صاحب میرے فاتحہ کے لیے چلے جائیں، ہو سکتا ہے، یا نہیں بھی ہو سکتا. میں نے مرنا ہے، اللہ کی دربار میں جانا ہے اکیلے قبر میں. میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. مجھے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم، مجھے کعبہ کے کالے غلاف کی قسم، مجھے زہرا کی چادر کی قسم، مجھے عرش اولا کی قسم، مجھے لیلۃ القدر کی رات کی قسم. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، میرے محمد پاک کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت شاہی جامع مسجد توتلا والی میں میرا نام سنتے ٹھردا کیڑا بیٹھے تھے، اوترا سڑدا کیڑا بیٹھے تھے. گھبرائیے نہیں. وہ کہتا ہے اقرار کرو لا الہ الہ الا اللہ، لا. ارے 7ویں سیٹ والے بولیے لا الہ الہ. نہیں مزہ آنا چاہیے. لا الہ. واہ ڈھکوسلے مارتے ہیں یہ سعیدی، فاروقی، گیلانی، قادری سب. مصطفیٰ کو کیسے علم ہے کہ توتلا والی مسجد میں سڑدا کیڑا بیٹھے تھے، ٹھردا کیڑا بیٹھے. سنیے، علامہ دبیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، علماء جانتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ مرغا ہے نا، مرغا ککڑ ہے، بولیے. آپ کو نصیب ہی نہیں ہوتا، یہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. میراثی ہے نا، سرکار کے گانا گاتے ہیں تو ہمیں بدھائی میں مرغا ملتا ہے.
ہاں کہتے جی ملا ککڑ کھانے، ملا ککڑ جب تب ہم کھاتے تھے دیسی ملتے تھے، اب تو بریلر آ گئے ہیں، جب نے اب 2 کلو کڑھائی کے نام ہے بھائی، کڑھائیوں والے شروع ہوئے تو اپنے پیٹ کا خیال نہیں رکھتے، مولوی بہت کھاتے ہیں، بابا ہر کوئی کھاتا ہے۔ یہ مرغا جو ہے یہ کس وقت بولتا ہے؟ یہ توتلا والے علاقے، یہ چوک شہباز میں، یہ چوک شہیدہ میں، یہ کس وقت بولتا ہے؟ بولیے۔ اور جو دولت گیٹ میں بولیے، اور جو لاہور میں، جو افریقہ میں، یار جتنا اتحاد ککڑا ہے چاہیے اتنا تو صحیح کار کی نہ سنیو، ایک بولی تو بولتے ہیں۔ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، سعیدی صاحب 5 منٹ شعر تو نے کیوں پڑھا؟ گیلانی صاحب کو سوا کہا تھا، یہ 16 منٹ کیوں ہو گئے؟ ارے اس کی تقریر کامیاب کیوں ہو گئی؟ ارے نہیں چلو بھائی اکٹھے ہو جاؤ، ککڑ ہی بن جاؤ، سیکھ لو تھوڑا سا۔ اور یہ سب جو سعودیہ میں بولتا ہے وہ کس وقت؟ ایک ٹائم ہے، ان کے پاس ویسٹرن واچ ہے، سیل والی گھڑی ہے۔ اچھا جو باہر بیٹھا ہوا ہو دیوار پہ وہ تو صبح کو بولتا ہے، جو دڑبے میں پڑا ہو کھڈے وچ۔ اچھا آسمان صاف ہو تو پھر تو بولتا ہے نا صبح کے ٹائم، اور جب بادل چھائے ہوں آسمان پہ تو پھر کمال ہے۔ علامہ ضمیر اور کہتا کیا ہے؟ ہم جب دوسری جماعت میں پڑھا کرتے تھے تو ایک نظم تھی، ہم نے اٹھ کے دڑبا کھولا، مرغا نکل کے چہک کر بولا، ککڑوں کو بھئی ککڑوں کو۔ ہم بھی کہتے تھے یہ ککڑوں کہتا ہے۔ جب بڑے ہوئے کچھ شعور پیدا ہوا، پھر علماء کی غلامی کی، سنیوں کے کتے بنے، غزالی کا در چوما، اپنے مرشد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ککڑوں نہیں کہتا، یہ کہتا ہے قم قم یا ایھا الغافلون، قم قم یا ایھا الغافلون۔ ہاں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ والا شان مفتی خورشید احمد صاحب صدیقی، آپ کہتے ہیں نا، ایک فاروقی ایک صدیقی۔ واہ 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 بیٹا، اس کو کیا ہو گیا؟ مطیع رسول صاحب اس کا کچھ کریں، تقریر کا اینڈ ہو گیا اور یہ اینڈ میں آ کے اس کا بھی اینڈ ہو گیا۔ اچھا قم قم یا ایھا الغافلون، کھڑے ہو جاؤ صبح ہو گئی۔ اس کا ترجمہ بابا فرید نے کیا، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو ڈے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو ڈے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریت۔ کہتا قم قم یا ایھا الغافلون، ایک ہی ٹائم پہ بولتا ہے۔ ایسے یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، علامہ ضمیری فرماتے ہیں، 2 منٹ دے دیجئے بس 2 منٹ۔ علامہ ضمیری فرماتے ہیں کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، عرش کے دائیں پائے کے ساتھ ایک فرشتہ مرغے کی شکل بن کے آتا ہے، حضور نے مرغے کی شکل بن کے آتا ہے، اور جتنے زمین پہ مرغے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو قوت دی ہے بصر میں، آنکھ میں جو قوت دی ہے، چاہے دڑبے میں ہوں، چاہے ٹامے دے بیٹھے ہوں، چاہے وہ دیوار پہ بیٹھے ہوں، درخت پہ چڑھے ہوئے ہوں، تو یہ سب مرغے اس کو دیکھتے ہیں۔ وہ پر ہلاتا ہے، یہ دیکھ کے پر ہلاتے ہیں، یعنی زمین پہ بیٹھے ہوئے اوپر دیکھ رہے ہیں تو پر ہلاتے ہیں۔ پھر ان کی قوت سما دیکھیے، پہلے دیکھا پھر سنا۔ وہ کہتا ہے قم قم یا ایھا الغافلون، اور یہ بھی کہتے ہیں قم قم یا ایھا الغافلون۔ تو آپ نے ایک مرغے کی سماعت بھی مان لی، بصیرت بھی مان لی۔ ارے ظالمو، مصطفیٰ کو اتنا بھی نہیں مانا کہ وہ مدینے سے بیٹھ کے شاہی مسجد توتلا والی ہمارے حالات کو دیکھ لے۔ ارے مرغے کو مان لیا، دلائل سے مان لیا، مصطفیٰ کو نہیں مان رہے۔ نہیں، اللہ کی قسم کھا کے میں نے کہی، مصطفیٰ کو پتہ ہے سردہ کیڑا بیٹھے تھے، ٹھردہ کیڑا بیٹھے، اس لیے سینے کا زور لگائیں۔ میں کلاٹ کہتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے آواز آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے جس نے 950 سال میں 70 مرید کیے،
اس کو پہلا نمبر دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، جس نے 11 سال میں اتنے مرید کر ڈالے اس کا نمبر اول بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے the last but is the first the Muhammad may peace be upon him هو الاول والآخر۔ پہلا اعلیٰ انسان بھی مصطفیٰ ہیں اور آخری اعلیٰ انسان بھی مصطفیٰ ہیں۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں، کسی کے پیچھے مت پڑو، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ میں نے فاروقی صاحب سے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب آپ جا کر سوئیں اور آپ کا ضمیر آپ کو کچو کے لگائے کہ یہ میں نے کام ٹھیک نہیں کیا تو سمجھ لیں آپ نے گناہ کیا ہے۔ اپنے ضمیر کو آواز دو کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا ہے، مصطفیٰ سے عشق کتنا ہے۔ نبی نے واضح فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بس اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دوں، جب تک پوری کائنات میں سے تمہیں میں مصطفیٰ زیادہ پیارا نہیں تو اساں گونگلو ہی بے، ایمان بھی نہیں ہے تم میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہاتھ باندھ رہا ہوں، خدا سے بھی محبت کرو اور مصطفیٰ سے بھی محبت کرو۔ مانگنے آیا تھا بھیک، مل گئی تو سبحان اللہ۔ 15 منٹ تک ٹائم دیا تھا فاروقی صاحب نے، تو میں نے باتوں میں کچھ ٹائم کتنا لیا، 5 اور 1 6 منٹ میں زیادہ لے گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کہا تھا تیسری دلیل تب دوں گا جب ٹائم بچا، ہم ٹائم کھانے والے نہیں ہیں۔ 12:30 کا آپ نے فرمایا تھا، میری پاک گیٹ میں تقریر تھی تو حضرت تشریف لائے، تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حضور مجھے ٹائم فکس دے دیں۔ آپ نے ایسے آنکھیں موندی جیسے دل کی تکلیفیں دیکھا اور فرمایا کہ 12:30 بجے آپ کا خطاب ہوگا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک مریض آدمی کو اس وقت ٹائم دے دیا، فقیرانہ آئے، صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ کبھی غلامی کے لیے پھر انہوں نے بلایا تو در پہ حاضری دوں گا اور پھر باتیں لمبی ہوں گی۔ بچہ ہے بہت غریب ہے، ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی تیرے کو کتنا ونڈ دینے، دودھ لینے دے؟ میں کہا نہیں یار، اس نے کہا نہیں بھائی شاہ صاحب تو کچھ نہیں لیتے۔ نہیں یار مولوی جڑے بندے نال کی دیوے چندہ گرا دے والا ادھو ادھ گن دین۔ نہیں، یہ غریب آدمی ہے، طالب علم ہے قرآن کا، تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم عید کریں یہ غربا بھی عید کریں، بس ایک آیت پڑھتا ہے، آگے کچھ بات نہیں کہتا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی مجھ سے، خدا سے بھی معافی چاہتا ہوں، قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی، اگر کوئی غلطی ہوئی حدیث پڑھنے میں تو مصطفیٰ سے بھی معافی خواستگار ہوں، اور کوئی بات کہنے میں آپ کی دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتا ہوں۔ کسی جملے سے میرے کسی جملے سے کسی کو تکلیف ہوئی تو یہ سٹیج والے تو سٹیج والے ہیں، آپ میں سے جو بھی بیٹھا ہے میں سب سے معافی کا خواستگار ہوں۔ السلام علیکم۔